بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام المنیۃ والدنیہ والتقلل والتوسل۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان مبارک میں متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایک باعزت، باشرف، باعظمت انسان کو کیا پسند ہونا چاہیے اور کیا ناپسند، کس چیز سے وہ مطمئن ہو اور کس چیز سے وہ مطمئن نہ ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں المنیہ، منیہ کہتے ہیں موت کو، دنیہ، دنیہ کہتے ہیں پستی، حقارت، ذلت۔ لفظی ترجمہ امیر المومنین فرماتے ہیں المنیہ تو موت ہو، ولدنیہ ذلت نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک باعظمت، باشرف انسان موت کو قبول کرتا ہے، ذلت کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے، حقیر ہو کر، ذلیل ہو کر، پست ہو کر زندگی گزارنا اس کو پسند نہیں ہوتا۔ ہیہات من الذل، گویا کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی فرمان کی تشریح ہے کہ مولا فرماتے ہیں موت ہو، لدنیہ ذلت، پستی، حقارت، یہ نہ ہو۔ ایک انسان کی عظمت اس میں ہے کہ وہ ذلیل ہو کر زندگی نہ گزارے۔ موت اگر آتی ہے تو موت کو قبول کر لے، لیکن ذلت کو قبول نہ کرے۔ یہ فرمان بتاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَالتَّقَلُّلُ لَلتَّوَسُّلُ، تقلل تھوڑا ملنا، قلیل ملنا، توسل دوسروں کو وسیلہ بنانا، در در پہ جانا، درباری بننا، خوشامدی بننا، مال دنیا کمانے کے لیے لوگوں کے دروں کی ٹھوکریں کھانا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک باعظمت انسان وہ ہوتا ہے التقلل، جو قلیل ملے یعنی تھوڑا ملے وہ اس پر خوش ہوتا ہے، للتوسل زیادہ کے لیے وہ دوسروں کو وسیلہ نہیں بناتا۔ یہاں مراد کیا ہے وسیلہ نہ بنانے کا؟ یعنی وہ ظالموں کے، اہل ثروت کے، باطل لوگوں کے دروازوں پر جا جا کے ان کو وسیلہ بنا کے اپنے مال میں اضافے کا کام نہیں کرتا۔ یہ دو باتیں ذرا غور کرنا۔ پہلے میں فرمایا کہ موت ہو ذلت نہ ہو، موت آ جائے کوئی فرق نہیں، لیکن ذلیل ہو کے رہنا یہ نہ۔ دوسرے میں فرمایا تقلل، کم ہو، توسل نہ ہو۔ مراد کیا؟ تھوڑا ملے اسی پر گزارا کرنا، یہ ٹھیک ہے، انسان کی عزت ہے، انسان کا شرف ہے،
لتوسل، زیادہ کرنے کے لیے نااہلوں کو وسیلہ بنانا، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دروازے پر، کبھی اس دربار میں، کبھی اس دربار میں، مال دنیا اکٹھا کرنا، امیر المومنین فرماتے ہیں نہ، یہ ناپسند ہے، یہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ مولا نے فرمایا، قرآن مجید بھی واضح کہہ رہا ہے، اللہ نے جو رزق تیرے مقدر میں رکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے، کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا، کوئی تجھ سے وہ چھین نہیں سکتا، وہ ہر حال میں تجھ تک پہنچ کر رہے گا، اور جو اس نے تیرے لیے نہیں لکھا کوئی مخلوق تمہیں وہ عطا نہیں کر سکتی۔ اس کو امیر المومنین نے یہاں ان الفاظ کے ساتھ تعبیر فرمایا، وَمَن لَمْ يُعْطَ قَائِدًا، قائد کہتے ہیں بیٹھے ہوئے شخص کو، من لم یعطا قائدًا، اگر بیٹھی ہوئے شخص کو، یعنی جو بندہ بیٹھا ہے، اگر اس کو عطا نہیں ہوتا، لم یعطا قائمًا، تو اس کو قیام سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ مراد کیا ہے کہ جو رزق تیرا مقدر ہے، تمہیں علم بھی نہیں ہے، جو تیرے مقدر میں تھا وہ تجھ تک پہنچ کے رہے گا، بیٹھے بٹھائے بھی، چاہے تو اس کے لیے کوشش نہ بھی کر، وہ پہنچ کے رہے گا، مراد یہ ہے۔ اور جو نہیں ملنا تو اس کے لیے جتنی تگ و دو کر لے وہ تمہیں عطا نہ ہوگا، چونکہ جو رازق ہے اس نے ہر ایک کا رزق مقرر کر دیا ہے، یہ اور بات ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ اس لیے تو مولا بار بار فرماتے ہیں کہ جو رزق تمہیں مل چکا ہے اسی پر قناعت کرو، زیادہ بھاگ دوڑ کے چکر میں نہ جاؤ، جو ہے بس اسی پر شکر کرو، اسی میں برکت ہوگی، اسی میں نظام چلاؤ۔ فرماتے ہیں وَالدَّهْرُ یومان، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو دنیا ہے، یومان، دو دن ہیں۔ دن سے مراد کیا؟ یعنی دو قسم کے حالات ہوتے ہیں اس زمانے میں۔ یوم لقا، ایک دن وہ جو تیرے فائدے میں ہوتا ہے، یوم علیک، ایک وہ ہوتا ہے جو تیرے خلاف ہوتا ہے، یعنی ایک زمانہ، ایک وقت، کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلسل تیرے فائدے میں چل رہا ہوتا ہے، تو جیسے وہ کہتے ہیں جی پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اور بسا اوقات زمانہ تیرے خلاف چل رہا ہوتا ہے کہ سونا بھی تیرے ہاتھ میں پتھر بن جاتا ہے، لوہا بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ زمانہ کبھی تیرے حق میں ہوگا، کبھی تیرے خلاف ہوگا، یہ ایک نظام دنیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فَإِذَا كَانَ لَكَا، جب حالات تیری فیور میں ہوں، حالات تیرا ساتھ دے رہے ہوں، تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہو، بہتری ہی بہتری ہو، اچھائی ہی اچھائی ہو، جو کام کرے سیدھا، جو کام کرے سیدھا، جب حالات ایسے چل رہے ہوں، فلا تبتر، پھر تکبر نہ کر، اترا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا پھر اترانا نہیں، میں یہ، میں وہ، میں جو بھی کرتا ہوں ایسا ہو جاتا ہے، نہ۔ فرماتے ہیں یہ آج کل حالات، زمانہ، اس کا نظام ہے، تیرے ساتھ چل رہا ہے، اس پر اترانا نہیں ہے، اس پر کوئی تکبر نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنی، طغیان نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، فلا تبتر۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ، اور اگر حالات تیرے خلاف چل رہے ہیں، کوئی کام تجھ سے سیدھا نہیں ہو رہا، فَاصْبِرْ، پھر صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ پر
اعتماد اور بھروسے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ پیچھے بھی بات آئی تھی کہ صبر و رجا، خوف اور رجا کے درمیان چلنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر حالات تیرے خلاف چل رہے ہیں، فی الحال کوئی کام تیرا سیدھا نہیں ہو رہا، کوئی مشکل نہیں، فاصبر، اس لیے کہ ممکن ہے فی الحال یہ تیرا امتحان چل رہا ہو، اس امتحان میں کامیابی تمہیں صبر کے ساتھ ہی مل سکتی ہے۔ اگر بے صبری ہو گئی، ہونا وہی ہے جو اس نے کرنا ہے، تو اس سے تیرا جو ثواب ہے بے صبری سے وہ بھی کم ہو جائے گا، ملنا وہی ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان مبارک مسک کے بارے میں ہے، کستوری، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہرن کی ناف میں، یہ اس کا اپنا ایک نظام کائنات ہے کہ ہرن کی ناف میں اس نے ایک خوشبو رکھ دی ہے، اور وہ خوشبو کوئی اتنی بہترین ہے کہ جس کی امیر المومنین تعریف فرما رہے ہیں۔ خوشبوئیں تو بہت ساری چیزوں کی ہیں، لیکن یہ مسک، اردو میں غالباً کستوری کہتے ہیں اس کو، مشک، فرماتے ہیں نعمت طیب المسک، مسک، مشک یا مشک، کستوری، بہترین خوشبو ہے، خفیف محملہ، جس کا ظرف ہلکا، خفیف یعنی ہلکا، یہ عطر ریحہ، جس کی ریح یعنی اس کی مہک، اس کی بو، عطربار، مراد کیا عطر یعنی خوشگوار ہے، خوبصورت ہے، یعنی مراد کیا بہترین خوشبو ہے۔ یہ اس کے بارے میں جو حدیث ملی سید رضی کو انہوں نے جہاں ذکر فرمائی اس مشک کے بارے میں۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ضع فخرک واحتط کبرک واذکر قبرک۔ کئی دفعہ یہ باتیں پیچھے گزری ہیں۔ امیر المومنین کو سخت نفرت ہے تکبر سے، تکبر پسند نہیں کرتے، غرور، فخر و مباحات امیر المومنین کو پسند نہیں ہے، کئی دفعہ گزرا ہے۔ فرماتے ہیں ضع فخرک، ضع چھوڑ دے، ترک کر دے، کس کو؟ فخر کا، فخر کو۔ فخر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میری تعریف کرے، دنیا میری واہ واہ کرے، دنیا کہے کہ بس فلاں ہے تو ایسا ہے، یہ فخر و مباحات، یہ مادی جو چلتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ضع فخر کا، ضع یعنی ترک کر دے، اترک کے معنی میں ترک کر دے اس فخر و مباحات کو، بڑا بننا کہ میں بڑا ہوں، نہ۔ واحتط کبرک، تکبر کو، واحتط مٹا دے، ختم کر دے، واذکر قبرک، اور قبر کو یاد کر۔ کیوں؟ جب آپ کو قبر کو یاد کریں گے یقیناً تیرے اندر تکبر ختم ہو جائے گا۔ اگر تیرے ذہن میں قبر ہوگی کہ میرا انجام کیا ہے، پھر یہ فخر، میں یہ اور میں وہ، قبر کا یاد کرنا تیرے اندر سے میں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ متکبر لوگ موت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، میں یہ اور میں وہ، وہی کہتے ہیں
جن کو موت یاد نہیں ہوتی، جن کو قبر یاد نہیں ہوتی، جن کو قبر اور موت یاد ہے، پھر وہ میں کے چکر میں نہیں جاتے۔ زع فخر کا، زع یعنی ترک کر دے، فخر و مباحات، بڑا پن، وحتت کبر کا، اپنے تکبر کو، وحتت مٹا دے، غرور کو، ہو ہی نہ، وذکر قبر کا، اور قبر کو یاد رکھ۔ پس جب ہمیں قبر کب یاد آئے گی؟ جب موت یاد ہوگی۔ جب موت یاد ہوگی نتیجہ کیا ہوگا؟ جب موت یاد ہوگی نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہ تکبر، یہ فخر و مباحات، یہ مادی چیزوں پر اترانا سب بے معنی ہو جائے گا۔ وقال علیہ السلام، اس فرمان مبارک میں باپ اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق کو بیان فرما رہے ہیں کہ اولاد پر باپ کا کیا حق ہے اور باپ پر اولاد کا کیا حق ہے۔ بالکل آسان، توجہ اس بات کی طرف ہے۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّا لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، والد کا بھی، فرزند کا معنی لیں یا اس کو اولاد کے معنی میں لیں، اس کا اپنے والد پر حق ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا، اور فرزند پر یعنی ایک حق ہے ولد کا، فرزند کا، علی الوالد باپ پر، اور ایک حق ہے والد کا علی الولد فرزند پر۔ کیا حق ہیں؟ فحق الوالد علی الولد، باپ کا فرزند پر، اولاد پر حق یہ ہے ان یعطیہ، کہ فرزند، بیٹا یا پوری اولاد اس معنی میں لے سکتے ہیں، وہ ان یعطیہ، باپ کی اطاعت کرے۔ کتنی چیزوں میں؟ فی کل شیء، ہر بات میں۔ بیٹے پر، فرزند پر باپ کا حق یہ ہے کہ فرزند باپ کی اطاعت کرے ہر شے میں، الا فی معصیت اللہ سبحانہ، ہاں اگر باپ اللہ کی نافرمانی، باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، یہاں باپ کی اطاعت نہیں ہے، باپ کہتے ہیں روزہ نہ رکھو، یہاں باپ کی اطاعت نہیں ہے، باپ کسی واجب کو کرنے سے روکتا ہے، یہاں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن اگر باپ کسی واجب کو کرنے سے روکتا نہیں ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں والد کا حق یہ ہے کہ ہر مسئلے میں والد کی اطاعت کی جائے۔ نہیں ابا جی یہ تو میں نہیں کر سکتا، نہیں ابا جی یہ تو میرا ذہن نہیں مانتا، نہیں ابا جی یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نہ، صرف اللہ کی نافرمانی کا جب والد کہے وہاں باپ کی بات نہیں ماننی، باقی فی کل شیء، ہر شے میں باپ کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ وحق الولد علی الوالد، اچھا فرزند کا باپ پر بھی کوئی حق ہے؟ بالکل حق ہے۔ کیا حق ہے؟ ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھے، یحسن ادبہ، اس کو آداب اچھے، یعنی کیا،
باپ کا کام ہے اولاد کو، بیٹے کو اچھی تربیت دے، اچھی عادات اپنانے کا کہے۔ ابا جی اس کو جیب کاٹنے کے طریقے نہ بتائے، ابا جی اس کو فراڈ کرنے کے راستے نہ بتائے۔ باپ کا کام ہے یحسن ادبہ، اچھے عادات اپنانے کی بات کرے، اچھے آداب اس کو سکھائے۔ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، والد کا، فرزند کا یا کل اولاد کا باپ پر حق ہے کہ باپ اس کو، والد کو، فرزند کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی پڑھائے، اس کو متوجہ کرے۔ یہاں قرآن کے سب سے لکھا ہے مراد ایک تو ہے ویسے ناظرہ پڑھانا، ایک ہے تعلیم القرآن، یعنی جو قرآن میں علوم ہیں اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، جتنے بھی چیزیں اس میں آتی ہیں، یہ اس کا حق ہے کہ بچے کو اس کا باپ یہ چیزیں دلوائے۔ وقال علیہ السلام، یہ جو فرمان مبارک ہے اس میں امیر المومنین کچھ چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں چیز واقعاً اثر رکھتی ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت ہے، اور فلاں فلاں چیز اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ چیزیں وہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ فرماتے ہیں العین حق، عین کا لغوی معنی تو کئی ہوتے ہیں، ایک آنکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ العین، چشم بد، نظر بد، حق، حق ہے کیا؟ یعنی یہ اثر رکھتی ہے، اس کی حقیقت ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی فلاں ہمارے بچے کو نظر بد لگ گئی ہے، یا فلاں جانور کو نظر بد لگ گئی ہے۔ امیر المومنین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ العین، یعنی اس سے عین کا معنی آنکھ نہیں کرنا، یعنی چشم بد جس کو ہم کہتے ہیں، بری نظر، حق، یعنی یہ حقیقت ہے، یہ اثر رکھتی ہے۔ بعض لوگوں کی نظر کسی چیز کو لگ جاتی ہے، یہ بات درست ہے۔ والرقا، رقا، یہ جو منتر، تعویذ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہری نظری ہوتی ہیں، خاص ان کے پاس اندرونی طاقتیں ہوتی ہیں جن کے بعد کسی کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ والرقا، رقیہ سے ہے، اس کا مطلب یعنی وہ پھل داغے بھی ہوتے ہیں، تعویذ بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے معنی ہیں، منتر سنتر بھی، یہ سب بھی اسی میں شامل ہیں۔ فرماتے ہیں حقن، یہ بھی اثر رکھتے ہیں، ان کی بھی ایک حقیقت ہے، یہ کوئی غلط چیز، یعنی غلط سے مراد ہے کہ یہ کوئی خیالی چیز نہیں، ان کا اثر ہے اور ان کی ایک حقیقت ہے۔ والسحر حق، جادو، بالکل جادو ہے، اس کی حقیقت ہے اور یہ اثر بھی رکھتا ہے، یہ کوئی خالی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی تصوری چیز نہیں ہے، واقعاً اس کی حقیقت ہے۔ والفعل حق، فعل کہتے ہیں فعل نیک، نیک فعل لینا، اچھا شگون جس کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اس کے بھی اثر ہوتا ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن تیجارہ، تیجارہ فعل نیک کے مقابل میں کہتے ہیں فعل بد کو، بری فعل، کہ میں جا رہا تھا میرے سامنے سے بلی گزر گئی، میں جا رہا تھا میرے فلاں سے فلاں بندہ آ گیا، اس کو کہتے ہیں بری فعل۔ یہ جو بری فعل ہے لیست بحق، یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ والعدوہ، عدوہ یعنی ایک بیمار شخص کی بیماری کو دوسرے شخص کو لگ جانا، یہ عدوہ لیست بحق، کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی حقیقت نہیں۔
اکثر بیماریاں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے اور ہم اس سے دور ہو جائیں، ہاں کوئی مخصوص ہوں تو اور بات ہے، ورنہ اکثر ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں الطیب، خوشبو سونگھنا، والعسل، شہد، والرکوب، سواری، والنظر الی الخضرا، سرسبز و شاداب یعنی سبزے کی طرف دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہر ایک کے ساتھ فرمایا الطیب نشرۃ، العسل نشرۃ، الرکوب نشرۃ، والنظر الی الخضرۃ نشرۃ۔ نشرت کا اصل لغوی معنی کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اس کا لغوی معنی نشرہ، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو یہ بھی تقریباً اسی کسی تعویذ کے یا اسی منتر شنتر کے معنی میں آتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بہرحال اس معنی میں نہیں ہے۔ یہاں پر معنی میں کیا ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا، سونگھنا، شہد کھانا، رکوب سواری کرنا، والنظر الی الخضرا سبزے کی طرف نظر کرنا، نشرۃ، نشرت کا معنی یہاں پر یہ کریں گے یعنی یہ بیماری کی بجائے ہم یہاں مرادی معنی کریں گے، غم کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آج کل کے دور میں ٹینشن کو ختم کرتا ہے، اضطراب کو ختم کرتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے انسان میں سکون آتا ہے، شہد کھانے سے یہی چیز ملتی ہے، سواری کرنے سے، سبزہ دیکھنے سے، یہ چیزیں انسان کے لیے باعث نشاط یعنی اس کے لیے تھوڑا سکون، اطمینان، پریشانی سے نکلنا، اضطراب سے نکلنے کا باعث بنتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔